کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں۔ غموں سے جب بھی طبیعت ملول ہوتی ہے تو شاد کام بنام رسول ہوتی ہے۔ ہو جس دعا میں محمد کا واسطہ شامل، حضور حق وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں۔ ہوائیں بھی ادب کے ساتھ چلتی ہیں محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں۔ ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح، لب پہ جاری اللہ اللہ، لب پہ جاری اللہ اللہ، کہتی ہوئی پہنچی بیت اللہ، کہتی ہوئی پہنچی بیت اللہ، اور پکاری اے میرے اللہ، اور پکاری اے میرے اللہ۔ تو گدا کو جو نوازے تو شہنشاہ بنے، اور یتیموں کو جو چاہے تو پیمبر کر دے اے میرے اللہ۔ تو آواز آئی پگلی، میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جا جو تجھے لینا ہے لے محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں۔ دعاؤں کا ملتجی ہوں، یہ 4 مصرے جو پیش کر رہا ہوں یہ سن کر میرے حق میں بھی دعا کریں کہ ایسا ہو جائے گا۔ میرے بارے میں کچھ ارشاد کیا جائے گا، جب میرا جذب جنون اوج کا زینہ ہوگا، جب میرا جذب جنون اوج کا زینہ ہوگا، پھیلنے اور سمٹنے کا قرینہ ہوگا، یا مدینے میں سما جائے گی ساری دنیا، یا زمانے میں مدینہ ہی مدینہ ہوگا، یا نبی آپ کے
جلووں میں وہ رانائی ہے یا نبی آپ کے جلووں میں وہ رانائی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم دو کریموں نے گناہگار کی بنوائی ہے محمد کے شہر میں 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 کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے دوا ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں دکھ درد و علم غم کٹتے ہیں درد و علم غم کٹتے ہیں دکھ درد و علم غم کٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں
بسم الله الرحمن الرحيم بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله. قاری عتیق الرحمان صاحب حافظ اللہ، آپ نے بڑی ہی پیارے انداز کے اندر تلاوت قرآن مجید کے ذریعے اور فرقان حمید کے ذریعے اس پاک اور مقدس محفل کا آغاز فرمایا۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ برائے کرم سارے مجمع کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ باہر سے جو افراد آ رہے ہیں ان کے لیے آپ تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ تو جو لوگ کھڑے ہیں اور جو لوگ کافی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سارے آگے آ جائیں تاکہ مجمع جب پیچھے سے آئے گا تو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو انتظار اور عقیدہ عشق ہے اور اسی عقیدے سے آقا علیہ السلام سے تعلق بنتا ہے۔ فرشتے اور ملائکہ آسمانی اور نوری مخلوق وہ ہر روز مدینہ پاک کی سرزمین پر صبح بھی اترتے ہیں اور شام کو بھی اترتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتے صبح مدینے کی سرزمین
فرشتے شام کو میرے آقا کی زیارت کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ زیارت کے لیے زمین پر اترتا ہے قیامت تک اس کو آنا نصیب نہیں ہوتا، فقط ایک دفعہ زیارت کرتا ہے۔ یہ خوش قسمتی زمین پر رہنے والے انسانوں کی ہے کہ ہر روز زیارت کیے جا رہے ہیں، ہر روز زیارت کیے جا رہے ہیں۔ جب جی چاہا عمرے کے لیے چلے گئے، جب جی چاہا آقا کے روضے سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لی۔ یہ شرف، یہ نسبت، یہ محبت اور تعلق صرف انسانیت کو نصیب ہے، فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ جو فرشتہ ایک دفعہ آیا قیامت تک نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب ہمارے بزم کی رونق بنے، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے اور محی الدین انٹرنیشنل ٹرسٹ مارٹن خود کی طرف سے حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا آنا اور تشریف لے آنا اور بزم کا حصہ بن جانا باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سلسلہ نیاریہ شریف۔ حضرین مکرم، میں عرض کر رہا تھا کہ جو فرشتہ ایک دفعہ زمین پر آقا کے روضے کی زیارت کے لیے اترتا ہے اس کو قیامت تک آنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی شاعر کی روح تڑپی اور وہ بول اٹھا کہ صبح آتے ہیں شام آتے ہیں، صبح آتے ہیں شام آتے ہیں، عرشی فرشی تمام آتے ہیں، صبح آتے ہیں شام آتے ہیں، عرشی فرشی تمام آتے ہیں، دیکھ لو جا کے ان کے روضے پر سارے بن کے غلام آتے ہیں، دیکھ لو جا کے ان کے روضے پر سارے بن کے غلام آتے ہیں، اور فرش والوں کو ان کی نسبت سے عرشیوں کے سلام آتے ہیں، اور جو سہاگن ہو منتظر شب پر، جو سہاگن ہو منتظر شب پر، اس کو ملنے سرے شام آتے ہیں، اور مرنے سے پہلے مٹو جلانی پھر فقیروں میں نام آتے ہیں، مرنے سے پہلے مردو جلانی پھر فقیروں میں نام آتے ہیں۔ احباب عزیز وقار، محفل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سلسلہ نیاریہ شریف، سلسلہ نیاریہ شریف۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے، کہ نہیں ہے فطرت میں تیرے ذوق
وعلى آلك واصحابك یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے قابل ست تقریم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد سلطان العارفین صدیقی صاحب اور برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف روشن نور۔ حضرات آیت مبارکہ میں مذکور لفظ برہان پر گفتگو مقصود ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں برہان سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے یا ان المراد بالبرہانی هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی برہان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ برہان کہتے ہیں جس سے کوئی چیز یا بات مضبوط کی جائے، چونکہ وجود مصطفیٰ وجود خدا کی برہان ہے اور آپ کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت اور قرآن و اسلام پر لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو برہان کہا جاتا ہے۔ آپ کے اسماء گرامی میں سے ایک قسم برہان بھی ہے۔ اصطلاح منطق میں یقینی دلیل کو برہان کہا جاتا ہے۔ برہان کا ایک معنی ہے معجزہ، جس سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور شان کا اظہار ہو رہا ہے۔ یوں تو تمام انبیاء و مرسلین کو قدرت نے معجزات عطا فرمائے، مگر انہیں فردن فردن مخصوص اور محدود معجزے دیے۔ کسی کے کلام میں معجزہ، کسی کے نام میں معجزہ، کسی کے دم میں معجزہ، کسی کے قدم میں معجزہ، کسی کی عصا میں معجزہ، کسی کی ید بیضا میں معجزہ، کسی کی دعا میں معجزہ، کسی کی نگاہ میں معجزہ۔ غرض یہ کہ کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو معجزے، کسی کو 7 معجزے، کسی کو 9 معجزے اور کسی کو زیادہ، مگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرتا بقدم معجزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی سلسلہ یار کیا چلے۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ ان کو حسن و جمال معجزہ، جود و نوال معجزہ، خط و خوان معجزہ، بال بال معجزہ، ان کی شان معجز نبی کی کیا بات ہے۔ ان کی گفتار معجزہ، رفتار معجزہ، کردار معجزہ، رخسار معجزہ، اور سب کچھ دے دو روح و دعا معجزہ، دل میں دتا معجزہ، آنکھوں کی حیا معجزہ، چہرہ کی ضیا معجزہ، لب لعلی معجزہ، خط مسکی معجزہ، دل میں مری معجزہ، چشم خشی معجزہ، پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ، کملی والے کی ہر ایک ادا معجزہ، زلف سکندر شکر معجزہ، چشمہ رخ معجزہ اور دہن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ عالیہ نہریہ شریف، قبلہ عالم پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب۔ حضرات محترم، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ سب نبیوں کو معجزے دیے گئے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا۔ ہاں تو میں کر رہا تھا کہ برہان کا دوسرا معنی دلیل ہے،
لہذا حضور دلیل ہے تو یاد رکھیے دلیل ہمیشہ کسی دعوے کے لیے پیش کی جاتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے دعویٰ کیا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ دعویٰ لا الہ الا ہو، تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ذات مصطفیٰ کو دعوے کی دلیل کے طور پر پیش فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو میں خدا ہوں، اگر دلیل پوچھتے ہو تو میرے دعوے کی دلیل مصطفیٰ ہے۔ ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اس کے دو جز ہیں، پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں دونوں جز جمع فرما دیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد رسول اللہ متکلم ہے۔ لا الہ الا اللہ ارشاد ہے، محمد رسول اللہ مرشد ہے۔ لا الہ الا اللہ شہادت ہے، محمد رسول اللہ شاہد ہے۔ لا الہ الا اللہ ایقان ہے، محمد رسول اللہ ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ اجمال ہے، محمد رسول اللہ تفصیل ہے۔ لا الہ الا اللہ تعلیم ہے، محمد رسول اللہ تعمیل ہے۔ لا الہ الا اللہ نور ہے، محمد رسول اللہ تنویر ہے۔ لا الہ الا اللہ مصور ہے، محمد رسول اللہ تصویر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی۔ آستانہ علیہ نہریہ شریف۔ سامعین محترم، دعوے الوہیت کی ایسی دلیل ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا، سوچتی ہے دل میں دنیا، مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ لا الہ الا اللہ حرف 12، محمد رسول اللہ حرف 12۔ لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ نقطہ کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ مشدد، محمد رسول اللہ لفظ محمد مشدد، لفظ اللہ کے رفتار، لفظ محمد کے رفتار۔ نقطہ دعوے میں بھی نہیں، نقطہ دلیل میں بھی نہیں، عیب دعوے میں بھی نہیں، عیب دلیل میں بھی نہیں، شک دعوے میں بھی نہیں، شک دلیل میں بھی نہیں، نقص دعوے میں بھی نہیں، نقص دلیل میں بھی نہیں۔ ہے وہ بلا شریک، ہے یہ بلا شریک، شریک اس کا بھی نہیں، کشیف اس کا بھی نہیں، مدیل اس کی عدیل اس کی بھی نہیں، مسیل اس کا بھی نہیں، زد اس کی بھی نہیں، نید اس کی بھی نہیں، تولا وہ بھی نہیں جاتا، ناپا یہ بھی نہیں جاتا، سوچا وہ بھی نہیں جاتا، سمجھا یہ بھی نہیں جاتا۔ جو اس کے شریک ہونے کا دعویٰ کرے انسان وہ بھی نہیں، جو اس کے شریک ہونے کا دعویٰ کرے مسلمان وہ بھی نہیں۔ حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ غلام مجدد پیر طریقت رہبر شریعت آپ کے شاگرد رشید بڑے ہی باکمال انداز کے اندر خطاب فرمایا، اور اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایک ایسے کردار کو اور ایک ایسی شخصیت کو کہ جن کے خطبات میں اور جن کی نسبت میں اور جن کی رفاقت میں امت مسلمہ کا تعلق اور مسلمانوں کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا۔ حاضرین مکرم، اس شخصیت کا تعلق سرکلاں سے ہے۔ اس نے پورے سرکلاں شہر کے اندر آقا علیہ السلام کی نور کے کرنوں کو پھیلایا ہے، آقا کے فیض کو تقسیم کیا ہے، آقا کی
بخشش کو تقسیم کیا ہے، اور اس شخص کے توسل سے اور اس شخص کے فیض سے پوری سرکلام کی دھرتی بقعہ نور بن گئی ہے، اور سرکلام کو یہ اب اعزاز حاصل ہے کہ پوری تحصیل قلعہ کہار کے اندر سب سے بڑا میلاد وادی سرکلام کے اندر ہوتا ہے، سب سے بڑا جلوس وادی سرکلام کے اندر ہوتا ہے، اور نسبت ہے اس کی حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب سے کہ جنہوں نے سرکلام کی زمین کے اندر رہنے والے جوہلات کا تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا، اور انہیں آقا علیہ السلام کی نسبت اور آقا علیہ السلام کا تعلق عطا کر دیا۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ارأیت الرجل یعمل